اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، انشاءاللہ شب جمعہ کی مناسبت سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم دعائے توسل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دعائے مبارکہ کا آغاز کرنے سے پہلے چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، میں مسلسل تکرار کے ساتھ اس مسئلے پر اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عزیزان محترم، دور حاضر کا مسلمان امت کا سب سے پریشان کن اور خطرناک مسئلہ جو ہے وہ ایمان کا فقدان ہے۔ آپ کو نمازیں بھی ملیں گی، اہل سنت میں بھی ملیں گی، شیعہ حضرات میں ملیں گی، عمرہ، زیارتیں، حج، روزے۔ جو پرابلم ہے وہ ہے ایمان کا فقدان، کمزوری نہیں، فقدان۔ آج کے زمانے کے بارے میں جب حضرت ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا، ثریا کی بلندیوں پہ چلا جائے گا۔ اور پھر سلمان فارسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اس کی قوم کے لوگ جو ہیں اس کو ثریا کی بلندیوں سے واپس لائیں گے۔ پاکستان کا معاشرہ اس حدیث مبارکہ کی بہترین مثال ہے، بہترین مثال۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جمع نماز جمع حج جمع زیارات مائنس ایمان، تو آگے از ایکول ٹو بنتا زیرو۔ آگے جا کے جو اینڈ رزلٹ نکلتا ہے، روزہ بھی ہو، نماز بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، خمس بھی ہو، سب کچھ ہو، ایمان کو درمیان سے نکال دیں، اینڈ رزلٹ زیرو۔ یہ سب سے بڑا اس وقت کا ڈائلما ہے۔ تو اس کو میری بات نہ مانیں کہ آپ کہیں کہ جی یہ پتہ نہیں شاید ان کو بات کی سمجھ بھی ہے یا نہیں، یا اشتباہ کر رہے ہیں، لیکن جو نسخے، جو فارمولے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بتائے، ائمہ نے بتائے، ان کو مان لے۔ اور اس چیز کے بارے میں کہ میرے پاس ایمان ہے یا نہیں، اس کا انالیسس کریں، وقت نکالیں، کچھ 10-15 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن جو حضرت فرماتے ہیں قرآن بہترین ہادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آدمی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی خطا نہیں کھاتا۔ تو قرآن کریم کے پاس چلے جائیں اور قرآن کریم سے پوچھیں، قرآن جو اللہ کا کلام ہے کہ پروردگارہ تو بتا کہ میرے مالک میرے پاس ایمان ہے یا نہیں، مجھے معیار کی شناخت کروا دے تاکہ میں سمجھ جاؤں۔ تو آپ کو قرآن کریم نے ڈیفرنٹ اینگل سے مثالیں دے دے کے بات سمجھائی ہے۔ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی مولانا صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ آغا علی خامنائی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ آغا سیستانی کے پاس۔ گھر میں قرآن رکھا، کھول کے پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کی۔ اور قرآن سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کریم، میں تو بڑے آرام سے باتیں کرتا ہوں، قرآن کریم کا جو لہجہ جس وقت وہ آتا ہے نا، اس کا جو لحن ہے وہ یہ ہے، رحماء بینہم واشداء علی الکفار۔ جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نافرمانوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کا لحن بالکل بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے اسے پڑھیں ذرا،
تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، اور کسی سے نہیں پوچھنا۔ قرآن کریم سے صرف اتنی زحمت کر لیں، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات یا عباد الرحمن کی بحث اٹھا لیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں اور ضمیر کی عدالت سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو کچھ بیان کیا گیا اس معیار کے مطابق میرے پاس ایمان ہے؟ ایک سیکنڈ میں ضمیر کی عدالت آپ کو بتا دے گی، دوسرا سیکنڈ نہیں لگے گا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ میں نہ سمجھنا چاہوں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہوں، خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہوں، تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ایک سیکنڈ لگتا ہے اور ضمیر کی عدالت انسان کو بتاتی ہے کہ بالکل اس معیار کے مطابق ایمان تیرے پاس نہیں۔ جیسا وہ اس عالم دین نے جو سوال اٹھایا، 3 سوالات، نجف تشریف لائے، زندگی کا ایک حصہ بسر کیا، عالم دین بنے، یعنی اور پھر اپنے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے 3 سوالات ان کے ذہن میں ابھرے۔ پہلی چیز یہ ان کے پاس سوال تھا کہ وہ سید کہلواتے تھے کہ جی کیا میں اولاد رسول میں سے ہوں یا نہیں واقعتاً۔ دوسرا سوال تھا کیا میں مومن ہوں یا نہیں، اور تیسرا سوال تھا کہ وہ جو درس پڑھ کے گئے تھے اس حساب سے وہ اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے تھے، نائب امام، کیا میں امام کی بارگاہ میں نائب امام تسلیم کیا جاتا ہوں یا نہیں؟ تو جو کچھ جواب امامت کی طرف سے آیا قرآن اتنے ہی بلنٹلی جواب دیتا ہے۔ راستے میں یہ سوالات لے کے کہ امیر المومنین سے استغاثہ کریں، چل پڑے نجف کی طرف۔ راستے میں ان کی ایک ملاقات ہوئی، ایک مسافر راستے پہ سفر کر رہا تھا، الیک سلیک ہو گئی۔ انہوں نے بتایا، ان سے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی منزل بتائی، ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا میں نجف جا رہا ہوں۔ تو وہ جو مسافر تھا اس نے ان سے سوال کیا، اس نے کہا قبلہ کیوں زحمت فرما رہے، نجف کس سلسلے میں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں بتائیں، کہ انہوں نے کہا یہ ایک شخصی آدمی ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ، یہ تو عالمانہ سوالات ہیں۔ تو خیر وہ بھی خاموش ہو گئے، چلتے رہے ساتھ ساتھ۔ یہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، وہ پیدل چل رہے تھے، اتنا کہ ایک مقام ایسا آ گیا، راستے 2 ہو رہے تھے، ایک راستہ نجف کی طرف جا رہا تھا، ایک دوسری طرف جا رہا تھا۔ تو انہوں نے دوسری سمت کی طرف جانا تھا، تو جب علیحدہ ہونے لگے تو انہوں نے پھر سوال کیا، انہوں نے کہا کہ قبلہ کیوں زحمت فرما رہے، نجف کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ ان کو ناگوار تو گزرا، لیکن بہرحال پھر انہوں نے بتا دیا کہ یہ 3 سوالات ہیں، ان کے جوابات لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا قبلہ جواب میں بتا دیتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، نجف چلے جائیں، جا کے تصدیق کر لیں، یا یہاں سے واپس گھر چلے جائیں۔ تو پہلا سوال ہے، آپ کا یہ ہے کہ کیا میں سید ہوں یا نہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ نسلی طور پہ اولاد رسول میں سے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا میں بارگاہ امامت میں مومن، اللہ اور اس کے رسول اور امام کی بارگاہ میں مومن ہوں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اللہ، رسول اور امام کی بارگاہ میں آپ کو مومن تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور تیسرا سوال کہ کیا میں مجتہد اور نائب امام کے منصب پر ہوں، یعنی اس کا جواب بھی نفی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال خاموش ہو گئے، ناگوار تو گزری بات انہیں، لیکن کچھ کہا نہیں، وہ اپنے راستے پر چلے گئے، یہ اپنے راستے پر چلے گئے۔ نجف پہنچ کر امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، استغاثہ کیا، فریاد کی۔ رات کو عالم خواب میں انہوں نے امیر المومنین کو دیکھا، تو انہوں نے قبل اس کے سوال کرتے، امام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی آپ سوالات لے کے آئے ہیں، زمانے کا امام راستے میں جواب دے چکا ہے، آپ کو جواب مل چکا ہوگا۔ تو یہ چونکہ بہرحال کتابیں تو انہوں نے پڑھ رکھی تھی، اس سے یہ سمجھ، جس آدمی کو حقیقت حال کا پتہ ہو نا،
اس کو اس سوال کا جواب جب یہ بتایا جائے کہ زندگی اتنی گزر گئی، موت قریب سر پہ کھڑی ہے اور تم مومن بھی نہیں ہو، یہ واقف حال ہی اس جواب کو سمجھ سکتا ہے کہ میں کس کیفیت میں پھنس گیا ہوں جا کے۔ نائب امام والی باتیں تو بات کی ہیں، جب اس کو پتہ چلا کہ میں مومن بھی نہیں ہوں تو وہ تو گھبرا گیا بری طرح سے۔ اس نے کہا کہ میری غلطی، مجھے قصور بتا دیجیے تاکہ میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔ تو امام علیہ السلام نے اسے ایک مومن کی علامت سمجھائی جو میں آپ کو نقل کر دیتا ہوں۔ اس کو نائب امام والا مسئلہ بھی بتایا، کہا کہ یہ جو تم نے سوال کیا ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہوں، اور سبب کیا ہے؟ ایسا کرو، صبح نماز فجر پڑھو اور اس راستے پر چلے جاؤ نجف سے باہر۔ ایک بستی کا ذکر کیا، کہا وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک نام بتایا، اس نام کا آدمی اس بستی میں رہتا ہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ اس کا، وہ جب باہر آئے اپنا تعارف کروا دینا، تمہارے سوال کا جواب وہ تمہیں دے گا، وہاں سے ملے گا۔ اب غور سے سنیے گا ذرا، کیونکہ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں نا تو میں اکثر یہاں پہ اس اسکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ جو اسکرین چل رہی ہوتی ہے، یہ کہ یا تو یہ آدمی پاگل ہے، ہم نسلاً بعد نسلاً شیعہ اور مومن سارا زمانہ ہم لوگوں کو ایمان کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم صاحب ایمان نہیں۔ ہاں، میں اب بھی کہتا ہوں۔ امام نے کہا جاؤ اس سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گا مومن کون ہوتا ہے۔ میں چھوٹی سی ڈیفینیشن جو ہے آپ کو عرض کر دوں جو ائمہ نے بتائی ہے مومن کی۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے وہی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے برادر کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں یہ لباس پہنوں، اپنے برادر کے لیے وہی لباس، میں یہ کھانا کھاؤں، برادر کے لیے وہی کھانا، میں یہ رہائش رکھوں، اس کے لیے وہی رہائش۔ یہ مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ اور مومن ہونے کے لیے فرمایا اپنے برادر کے لیے پہلے پسند کرتا ہے، اپنے لیے بعد میں کرتا ہے۔ یہ مومن ہونے کے لیے یہ کردار چاہیے، یہ سوچ چاہیے۔ ہم اس منزل کو نہیں طے کر پا رہے کہ اپنے برادر کے لیے وہی چاہیں، ہماری فکر صرف ذات کے گرد گھومتی ہے، بس اس سے آگے ہماری سوچ جاتی نہیں۔ امام نے کہا جا کے اسے کہنا، اپنا تعارف کروانا اور اس سے تمہارے سوال کا جواب وہ دے گا۔ تو چلے گئے وہاں پہ، جا کے حضرت کے فرمان کے مطابق دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے، اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا قبلہ صاحب 1 منٹ اجازت، آپ ادھر ٹھہریں، میں بھی آتا ہوں۔ اندر گئے، جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک عالم دین دروازے پر آیا ہے، اولاد رسول بھی ہے۔ غلام سے کہا گھر میں جو کچھ بھی مال ہے سب جمع کرو۔ بیوی سے کہا تم بھی تیار ہو جاؤ، بیٹی سے کہا تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد مہمان خانے میں پہنچا کے سب چیز باہر آیا، آئیے قبلہ صاحب۔ اب یہاں سے اسے کہتے ہیں مومن۔ کہا اس عالم دین سے مخاطب ہوا، کہتا قبلہ صاحب مجھے نہیں معلوم، آپ میرے ایمانی بھائی ہیں، میرا آپ کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، مجھے نہیں معلوم کون سی مجبوری آپ کو گھر سے اٹھا کے یہاں لائی ہے۔ اگر مال و دولت چاہیے، جو کچھ میرے پاس ہے میں نے حاضر کر یہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کو کنیز کی ضرورت ہے، میری بیوی حاضر ہے، میں بھی طلاق دیتا ہوں۔ نکاح کرنا چاہتے میری بیٹی حاضر ہے، اگر گھر کی ضرورت ابھی خالی کر دیتے۔ تو کتابیں تو اس نے بہرحال پڑھ رکھی تھی، اتنی بات تو اس کو سمجھ تھی۔ تو کہتا کہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس صرف مجھے خلوت چاہیے، صرف
مجھے تنہا کر دو۔ جب اسے تنہائی میسر آئی بہت اپنے کردار کو یاد، گناہوں کو یاد کر کے رویا۔ پھر نیند آئی، پھر امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوئی تو حضرت نے سوال کیا، تمہارے سوال کا جواب مل گیا؟ تو اس نے کہا کہ جی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، میں نے ابھی صرف صاحب ایمان کی ایک جھلک تجھے دکھائی ہے۔ صاحب ایمان ایسے ہوتے ہیں، اگر میں تجھے حقیقی مومن دکھا دیتا تو برداشت نہیں کر سکتا، تیرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ میرے عزیزان، نعرے لگا کے اپنے آپ کو مومن کہنا بہت آسان کام ہے۔ مومن ایک کردار ہے، جو میں کہتا ہوں نا، یہاں سب کچھ ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، زیارات ہیں، نمازیں ہیں، اگر کوئی چیز نہیں ہے ایمان نہیں ہے۔ اس واسطے کہ یہ سب چیزوں کے باوجود بھی ہمارا عملی زندگی کا بیہیویئر کہ ہم سیلف سینٹرڈ ہیں، ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچنے، ہمارے پڑوس میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور میں حج پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میرے خاندان کے اندر لوگ مر رہے ہیں، بچوں کے پاس پڑھائی کے پیسے نہیں، مریضوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں، اور میں زیارات کے لیے جا رہا ہوں۔ بخدا اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں کربلا، حضرت پہلا سوال پوچھتے ہیں، کیا لینے آئے ہو؟ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ جی ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا، اگر مجھے راضی کرنا مطلوب ہے تو جا، جو تیری بوڑھی ماں گھر میں موجود ہے اسے تو اپنی بیوی کے سپرد کرایا ہے، جو اس کی کیئر ٹیکنگ کرنے والا کوئی نہیں، جا کے اس کی خدمت کر، اگر مجھے راضی کرنا ہے۔ جا کے اپنے پڑوسی کی خدمت کر، وہ جس کے گھر میں بھوک ہے۔ ہمیں میرے عزیزان ابھی ائمہ کے مکتب کا پتہ ہی نہیں ہے، ابھی ہم اسی مسئلے میں الجھے ہوئے، ہاتھ یہاں تک تکبیر تحریمہ میں لے کے جانا ہے یا یہاں تک لے کے جانا ہے، شہادت ثالثہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اسے کہتے ہیں نان ایشوز میں الجھے۔ حل کیا ہے اس کا؟ اپنی صحبت ٹھیک کریں۔ اس میں سے ایک پرابلم غلط صحبت ہے جس نے تباہ کر کے رکھ دیا، اور غلط صحبت کا سب سے خطرناک دور حاضر کا ایلیمنٹ یہ اسمارٹ فون ہے۔ سب سے خطرناک غلط صحبت جو آج کل، صدر میں تو پھر بھی بیویوں کو دیکھنے کے لیے یہاں سے کرایہ خرچ کروں گا، گاڑی پہ بیٹھوں گا صدر جاؤں، یا خاندان میں کوئی تقریب ہو، کوئی سالگرہ ہو، کوئی شادی ہو، اب تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسمارٹ فون میں سب حرام کاری موجود ہے، جو مرضی کر لے۔ سب سے خطرناک دوست جسے ہم دوست سمجھتے ہیں یہ اسمارٹ فون ہے۔ اپنی صحبت ٹھیک کریں۔ وہ صحبت جو انسان کو، یا وہ دوست، وہ ساتھی، وہ اولاد جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرے، اس دوست کے ہونے سے، اس اولاد کے ہونے سے نہ ہونا 1000 درجے بہتر ہوتا ہے، 1000 درجے بہتر ہے اولاد نہ ہوتی۔ قرآن پہ غور کیا کریں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عبد صالح کے قصے کے اندر ایک جوان کو حضرت وہ عبد صالح قتل کر دیتا ہے، ایک جوان آدمی کو، اس سے ملاقات، اسے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک نفس محترمہ کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو اس وقت تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان معاہدہ تھا کہ آپ میرے کسی عمل پر سوال نہیں کریں گے۔ جب تیسری مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، لیکن چلنے سے پہلے یہ جو 3 عمل میں نے کیے ہیں اس کی حکمت بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو مسئلہ یہ یاد رکھنا کہ
کہ ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ الہی رہنمائی میں کیے گئے۔ تو وہ جو اس جوان کا قتل بتایا، اس کی حکمت کیا تھی؟ کہا کہ یہ جوان جو ہے اس کے کردار کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ تھا۔ غور کریں الہی نظام کو کتنی گہرائی میں جاتا ہے وہ۔ اس نوجوان کے کردار کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بننا تھا، اور وہ بھی تباہ ہوتے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اسے ختم کروائے تاکہ ان کے ایمان کو بچایا جائے۔ اور پھر روایات میں ہے کہ اس جوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ختم کروا دیا اور ایک بیٹی عطا کی، جس کی اور نسل میں سے پتہ نہیں کتنے انبیاء پیدا ہوئے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، صحبت ٹھیک کریں اپنی۔ آج کل کی اولادیں، جو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج کے دور میں خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولادیں جو ہیں، جو سامنے باپ بیٹھا ہوتا ہے، ماں سامنے بیٹھی ہوتی اور وہ موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ یہ کندھا دیں گے، یہ قبر تک پہنچائیں گے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ آپ کو قبر تک بھی نہیں پہنچائیں گے، اس وقت بھی موبائل سے کھیل رہے ہوں گے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ تو ان کے لیے میں یا آپ اپنی عاقبت خراب کریں۔ آپ ایک مثال آپ کو سناتا ہوں، صحبت ٹھیک کریں اپنی۔ گاجر کو لے لیں، گاجر کو آپ نے دیکھا نا، یہ سبزی ہے، ایک پھل ہے۔ ایک دو گاجریں لیں، بلکہ 3 لیں، ایک کو نیوٹرل رکھیں، ایک کو سرکے میں ڈال دیں، ایک کو اس میں جو ہوتا ہے شیرہ اس میں ڈال دیں۔ 2 ہفتے بعد نکال لیں، یہ اچار بن چکا ہوگا اور وہ مربع بن چکا۔ صحبت، اس کی صحبت کیا ہے؟ شیرہ، وہ مربع بن جائے گا۔ اس کی صحبت کیا ہے؟ سرکہ، یہ اچار بن جائے گا۔ بالکل جس قسم کی صحبت میں آپ جائیں گے، وہ صحبت آپ پہ وہ رنگ چڑھا دے گی۔ دور حاضر میں ایمان کی خراب بربادی کے جو اسباب ہیں، ان میں سے یہ ایک بیسک روٹ کاز ہے۔ 1000 مرتبہ ان سوچیں کس کے ساتھ چلنے لگیں، کس کے پیچھے نماز پڑھنے لگیں، کس کی مجلس سننے لگیں، کس کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے یعنی یہاں سے لے کے صدر تک کا فاصلہ طے کرنے لگیں۔ یہ چیزیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اثرات نہیں ہوتے۔ ایک ایسے ونک آف این آئی، ایک پلک جھپکنے میں انسان ایک ایسے نظر اٹھاتا ہے، ایک غیر محرم خاتون گزر رہی ہے، میں نے ایک لحظے کے لیے اس پہ اپنی نگاہ کو روکا۔ اب یہ تو جو ایسے گزر رہی تھی تو گزر جانے دیتا میں، لیکن میں نے روکا ایک لحظے کے لیے۔ یہ کوئی نہ گمان کرے کہ یہ ایک لحظے کے لیے جو میں نے نگاہ روکی ہے وہ میری روح اندر جائے گا منظر، اور میری روح کو پلید کرے گا جا کے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری روح کو نجس نہ کرے جا کے۔ اللہ کے نظام اتنے سینسٹیو ہیں۔ تو اس لیے میری بڑے ادب سے درخواست ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو کر لیجئے گا، ورنہ اللہ کا نظام جو ہے، جیسے ابھی دیکھیں نا، کل گرمی تھی، پھر بارش شروع ہو گئی، تو انوائرمنٹ جو ہیں، آج انوائرمنٹ بہتر تھا، رات بارش تھی، انوائرمنٹ، میں پرسوں رات سو ہی نہیں سکا گرمی کی وجہ سے۔ رات انوائرمنٹ بہتر تھا، بارش ہوئی موسم، تو میں آرام سے سو گیا۔ تو جس ماحول میں رہیں گے اس کے اثرات بہرحال آپ پر آئیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آئیں۔ بس عزیزان، درخواست ہے کہ انشاءاللہ آج توسل اختیار کریں گے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے اور ان کی اولاد طاہرہ سے، اور انشاءاللہ العزیز سے رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے
اور ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے جو مجاہدین اسلام ہیں ان کی کامیابی کے لیے اس وقت کی اسلامی تحریک جو ہے وہ الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ خطرات اپنے مقام پر ہوتے ہیں لیکن یہ اس کھیل کا لازمہ ہے۔ اس میں شہادت ان سعادت بزور باز ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، یہ لطف الہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے ماں باپ کو یاد کیجیے گا، اگر حیات ہیں تو دو دعائیں کیجیے گا ان کے لیے، ایک ان کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے، اور ایک یہ دعا کیجیے گا پروردگارہ مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان سے درخواست ہے انہیں یاد کیجیے گا، خاص طور پہ ماں کو یاد کیجیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب جب بیان فرما رہے تھے، ائمہ نے نقل کیا اپنے جد سے، فرماتے ہیں کہ جن ارواح کو اجازت ملتی ہے تو ماں کی روح جو ہے اولاد کے گرد آ کے فریاد چکر کاٹتی ہے ایسے، اور فریاد کرتی ہے مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو، مجھے کچھ ہدیہ دو، تاکہ وہ چیز ان کی برزخ کی منازل کے لیے ان کو فائدہ مند ثابت ہو۔ ماں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی ایک جلوہ گری ہے کائنات کے اندر۔ ماں کے پاؤں دبایا کریں اولادیں، ماں کی خدمت کیا کریں، ماں کے سامنے بیٹھ کے اس کی زیارت کیا کریں، کیونکہ عالمین کا رب اللہ کی ذات ہے، لیکن جب اس نے چاہا کہ اس دنیا ظاہری میں مجھے وجود بخشے تو اس نے اس خاتون کا انتخاب کیا میرے لیے، اس کے ذریعے سے اس کے شکم میں نے پرورش پائی، اور ظاہری طور پر اس دنیا ظاہری میں مجھے وجود بخشا گیا۔ تو ان کی خدمت کیا کریں انشاءاللہ العزیز۔ بہت سارے برادران پریشان حال ہیں، انہوں نے درخواست دعا کی ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے درخواست کی، انہوں نے